اس نے سبحان کے سر پر چپت لگائی تو سبحان نے اس کے گود سے سر اٹھایا۔ واقعی ناراض نہیں ہے مجھ سے؟ وہ دوبارہ یسریٰ کے ہاتھوں کو تھام کر پوچھنے لگا۔ نہ میں ناراض ہوں، نہ تمہارے بابا ناراض ہوں گے اس بات کو لے کر۔ صرف باجی کو منانا مشکل ہوگا، مگر میں منا لوں گی۔ وہ سبحان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی تو سبحان یسریٰ کے دونوں ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یسریٰ مسکرا کر سبحان کو دیکھنے لگی۔ سبحان کے ہر انداز میں عقیدت، عزت، محبت اور اپنائیت کو دیکھ کر اپنے اور بہروز کے اوپر فخر کرنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہیں بیٹھو، کھانا لے کر آتی ہوں تمہارے لیے۔ یسریٰ نے اس کو جاتا ہوا دیکھا تو فوراً بولی اور خود بھی صوفے سے اٹھی۔ بابا کے پاس جا رہا ہوں، صبح بھی نہیں دیکھا تھا انہیں، وہیں کھانا لے آئے۔ سبحان یسریٰ سے کہتا ہوا اب بہروز کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ کل وہ اپنی آنی کے گھر ایک اچھا دن گزار کر واپس گھر آئی تھی۔ کل کشان رنم کو اس کی آنی کے گھر لے گیا۔ فرح رنم اور کشان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ عاشر بھی ان دونوں سے بہت اچھے طریقے سے ملا، جبکہ غفران خالو کشان سے ہاتھ ملا کر اور رنم کے سر پر ہاتھ رکھ کر ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر لا تعلق ہو گئے۔ فرح اور عاشر ہی رنم اور کشان سے باتیں کرتے رہے۔ رنم نے نوٹ کیا کشان فرح سے تو بات کر رہا تھا، مگر عاشر کی صرف باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ رنم کو یہ بات کافی فیل ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد جب فرح کسی کام سے ڈرائنگ روم سے باہر گئی تو رنم بھی کشان کے دیکھنے یا بولنے سے پہلے فرح کے پیچھے روم سے نکل گئی۔ شاید رنم آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے لگی تھی۔ کھانا اچھے ماحول میں کھا کر کشان اور رنم اپنے گھر کے لیے نکل گئے۔ گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بجے، مگر رنم نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ کشان کا موڈ وہاں پر بھی اور واپسی پر بھی اچھا رہا۔ صبح آفس بھی وہ اچھے موڈ میں گیا۔ کشان کے آفس جانے کے بعد رنم معمول کے مطابق سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھی تھی اور گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ اف، کیا مسئلہ ہے؟ جھاڑو دیتے ہوئے میز سے رنم کا پاؤں ٹکرایا تو وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ رنم کا موبائل بجا تو اس نے جھاڑو پٹک کر یسریٰ کی کال ریسیو کی۔ اور بتاؤ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ سلام دعا حال احوال کے بعد یسریٰ نے رنم سے پوچھا۔ کشان کے آفس جانے کے بعد سو گئی تھی۔ آج کافی لیٹ اٹھنا ہوا، بس ابھی گھر کی صفائی میں لگی ہوئی ہوں۔ رنم نے سامنے دیوار پر لٹکی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ 2 بجا رہی تھی۔ ابھی تک میٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ کیسے صفائی کر رہی ہو تم خود سے؟ تمہیں تو کبھی گھر کی صفائی کرنے کی عادت نہیں رہی رنم۔ یسریٰ کو ایک دم بیٹی کی فکر ہوئی۔ عادت تو واقعی نہیں ہے ماما، مگر گھر بھی تو صاف رکھنا ہے۔ کشان کو بالکل ملاوا پسند نہیں ہے۔ سامنے والے فلیٹ کی فیملی سے کشان نے بات کی ہے، کوئی میڈ کام کرتی ہے، مگر وہ چھٹیوں پر گئی ہے۔ کشان نے بتایا کہ وہ پرسوں آ جائے گی۔ یسریٰ کو فکر مند دیکھ کر رنم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، چلو میں شاہدہ سے کہتی ہوں، وہ تمہاری فلیٹ میں آ کر کام کر دے گی، اور جب تک کوئی میڈ ارینج نہیں ہو جاتی وہی کام کر لے گی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جھاڑ پونچھ کر کے اپنی اسکن کا بیڑا غرق کرنے کی۔ یسریٰ نے منٹوں میں اس کے مسئلے کا حل نکالا تو رنم ریلیکس ہو گئی۔ یہ بتاؤ تم گھر کا چکر کب لگا رہی ہو؟ شادی کے بعد تو تم ایک دفعہ بھی رکنے نہیں آئی رنم۔ یسریٰ کی بات سن کر رنم ایک دم سے چپ ہو گئی۔ مما رکنے کا تو تھوڑا مشکل ہے،
کشان کو آفس جانے کا مسئلہ ہوگا، انہیں صبح کے لیے جگانا بریک فاسٹ کے لیے مسئلہ ہوگا۔ وہ تو خود سے کبھی نہیں منع کریں گے، مگر مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میری وجہ سے انہیں کوئی پرابلم ہو۔ رنم نے سہولت سے بات بناتے ہوئے کہا۔ تو یہاں پر کشان کے روکنے پر پابندی ہے کیا؟ تم دونوں ہی نیکسٹ ویک پر رکنے آ جاؤ، بلکہ میں خود کشان سے رکنے کا کہہ دوں گی۔ اب تم جاؤ، فریش ہو کر اچھے سے تیار ہو۔ شوہر کے آنے پر سر چاڑ منہ پھاڑ نہیں گھومتے۔ جب تم کشان کو فریش نظر آؤ گی تو اپنے سارے دن کی تھکن بھول جائے گا، اور گھر کی صفائی کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس میں ابھی شاہدہ کو بھیجتی ہوں۔ یسریٰ سے بات کرنے کے بعد رنم جھاڑو وہیں چھوڑ کر کھانا بنانے چلی گئی۔ کھانا بنانے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ کام کی اسے کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد شاہدہ آ جاتی۔ 1 گھنٹے بعد جب گھر کی بیل بجی تو اپنے سامنے نوید یعنی شاہدہ کے بیٹے کو دیکھا۔ تم اماں کہاں ہیں تمہاری؟ رنم نے 12 سالہ نوید سے شاہدہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ اکثر شاہدہ کے ساتھ ان کے گھر بھی آتا تھا اور چھوٹے موٹے کام نپٹا دیتا تھا۔ باجی، اماں کو تو ابا نے بلا لیا تھا۔ اماں نے مجھے کہا کہ جا کر باجی کے گھر کی صفائی کر آؤ۔ چلو اب جلدی جلدی ہاتھ چلا کر کام نپٹاؤ۔ رنم نوید کو کام سمجھا کر خود شاور لینے چلی گئی، کیونکہ کشان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ جب تک وہ شاور لے کر نکلی، نوید نے گھر کی صفائی کر لی۔ واہ بھئی، تم نے تو بہت ہی کوئک سروس دکھائی۔ ایسا کرنا، کل بھی تم ہی آ جانا، مگر 12 بجے تک۔ یہ بتاؤ، کھانا کھایا تم نے؟ رنم نے اپنی حساس طبیعت کے مد نظر رکھتے ہوئے نوید کا خیال کرتے ہوئے پوچھا۔ جی باجی، کھانا تو میں گھر سے کھا کے آ گیا تھا۔ نوید کے جواب پر اس نے فریج سے فریش جوس نکالا اور گلاس میں بھر کر اسے تھما دیا۔ آج گرمی بھی کافی تھی۔ بچہ بیچارہ صفائی کرتے ہوئے پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ گرمی کے باعث رنم نے بھی سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس کا دوپٹہ عادت کے مطابق گلے میں ڈال کر وہ شام کی چائے کا ارینج کر رہی تھی، کیونکہ 5 بج چکے تھے اور کشان کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ ابھی وہ چائے کا پانی رکھ کر چولہا جلانے والی تھی، تب ڈور بیل بجی۔ نوید نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھ کر دروازہ کھولا۔ کشان مسکراتا ہوا اندر آیا، مگر نوید کی اپنے فلیٹ میں موجودگی دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوید کے سلام کے جواب میں کشان اس سے پوچھنے لگا۔ باجی نے بلایا تھا صفائی کرنے کے لیے، نوید نے جواب دیا تو کشان کو غصہ آنے لگا۔ اتنے میں رنم لاؤنج میں داخل ہوئی۔ آپ آ گئے آفس سے، فریش ہو جائیں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ رنم نے مسکراتے ہوئے کشان سے کہا۔ کشان ناگوار نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر نوید سے بولا۔ صفائی کر لی تم نے؟ اب جاؤ۔ کشان کا لہجہ دیکھ کر رنم کے لب سکڑ گئے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ کشان کا موڈ ٹھیک نہیں۔ نوید، تم جاؤ، کل 12 بجے تک آ جانا۔ رنم نے جلدی سے بولا تو کشان نے اسے گھور کر دیکھا۔ کل یا اب کبھی بھی یہاں آنے کی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ کشان نے ڈبرتے ہوئے نوید سے کہا تو وہ خاموش کر کے چلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے کشان آپ کو؟ رنم نے حیرت سے اس کے خراب موڈ کی وجہ جاننی چاہی۔ کشان جلتا ہوا رنم کے پاس آیا، رنم کا بازو پکڑ کر اس کو بیڈ روم میں لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔ کشان؟ رنم اس کے رد عمل پر حیرت زدہ ہو گئی۔ کیوں بلایا تھا تم نے نوید کو؟ کشان نے چیخ کر پوچھا۔ رنم اب اس کو غصے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ ماما کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا جب تک میڈ کا ارینج نہیں ہو جائے تب تک شاہدہ صفائی کر جائے گی۔ شاہدہ نے نوید کو بھیج دیا۔
رنم کشان کو ساری بات بتاتے ہوئے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ کشان نے اسے دوبارہ دھکا دے کر بیڈ پر لٹا دیا۔ یعنی تم آنٹی کو فون پر اپنے دکھڑے روتی ہو کہ کشان کے گھر مجھے کام کرنا پڑتا ہے۔ کشان بیڈ کے پاس رنم کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے میں پوچھنے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بہت غلط سمجھ رہے ہیں مجھے کشان۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ بات کرتے ہوئے ویسے ہی ذکر نکلا تو مما نے کہا وہ شاہدہ کو بھیج دیں گی۔ کشان کے دوبارہ بیڈ پر دھکا دینے کی وجہ سے وہ اٹھی نہیں، یوں ہی لیٹے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی۔ اوکے چلو مان لیتا ہوں، ذرا مجھے اپنی روزمرہ کی روٹین بتاؤ، میرے آفس جانے کے بعد تم کیا کیا کرتی ہو؟ کشان یوں ہی کھڑے ہو کر اسے استفسار کرنے لگا۔ کشان سوری۔ رنم کو اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آئی، مگر پھر بھی وہ کشان کو غصے میں دیکھ کر معافی مانگنے لگی۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو مجھے، وہ چیخ کر کہتا ہوا سگریٹ سلگانے لگا۔ آپ کے جانے کے بعد سو جاتی ہوں، 12 بجے اٹھنے کے بعد گھر کی صفائی سے فارغ ہو کر کھانا چڑھاتی ہوں، اس کے بعد شاور لے کر ٹی وی دیکھ لیتی ہوں یا موبائل پر یشل سے باتیں کر لیتی ہوں۔ 5 بجے آپ کے آنے کے ٹائم پر شام کی چائے کی تیاری کرتی ہوں۔ رنم بتاتے ہوئے ایسے شرمندہ ہو رہی تھی جیسے اپنی غلطیاں بتا رہی ہو۔ کشان سگریٹ پیتا ہوا غور سے اس کی ساری روٹین سن رہا تھا۔ تم 12 بجے گھر کی صفائی سٹارٹ کرتی ہو، مطلب میرے جانے کے بعد تم 12 بجے سو کر اٹھتی ہو۔ گڈ۔ 4 کمروں کی صفائی کتنی دیر میں ہو جاتی ہوگی؟ رنم سے پوچھنے لگا۔ 1.5 سے 2 گھنٹے میں، رنم نے روحانسی لہجے میں کہا۔ یعنی تم 2 بجے تک صفائی سے فری ہو کر کھانا بناتی ہو، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ کھانا بنانے میں لگتا ہوگا، اس کے بعد سارے کا سارا ٹائم تمہارا اپنا ہوتا ہے۔ کشان سگریٹ پیتا ہوا ٹہلتا ہوا بول رہا تھا۔ رنم اب باقاعدہ رونے لگی۔ کشان اس کے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ پورے 3 دن میں 3 گھنٹے تمہاری محنت صرف ہوتی ہے، منع کیوں نہیں کیا تم نے آنٹی کو جب انہوں نے شاہدہ کی آفر کی، جبکہ صرف 2 دن بعد میڈ یہاں کام کرنے آ جاتی؟ وہ سختی سے اس کا بازو پکڑ کر سنجیدگی سے رنم سے پوچھنے لگا۔ کشان مجھے بالکل عادت نہیں ہے، اس لیے تھوڑا مشکل لگتا ہے، مگر میں کر لوں گی صفائی، پلیز آپ غصہ نہیں کریں۔ وہ کشان کے غصے کا اندازہ اپنے بازو پر اس کے گرد سے خوب لگا سکتی تھی۔ کشان کو غصے میں دیکھ کر رنم کی جان نکلنے لگی۔ یہ بھی مان لیتا ہوں نازک سی ڈول ہو تو مشکل ہوتا ہوگا تمہارے لیے روز اتنی محنت کرنا۔ یہ بتاؤ نوید کے سامنے تم بغیر آستین کے کپڑے کیوں پہن کر آئی؟ اب وہ رنم کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ رنم کے وارڈروب میں اس کے سارے کپڑے تقریباً سلیو لیس تھے۔ اسے شادی سے پہلے بھی عادت سلیو لیس ڈریس پہننے کی تھی۔ شادی کے بعد اس نے گرمی کی وجہ سے سلیو لیس ڈریس بنائے، جس پر کشان اسے بول چکا تھا یہ ڈریسنگ وہ صرف گھر میں اس کے سامنے کر سکتی ہے، باہر سلیو لیس پہننے کی ضرورت نہیں۔ کشان وہ تو بچہ ہے، رنم نے ہکلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اب وہ دوبارہ سے وہ سگریٹ جلاتا ہوا اس سگریٹ والے ہاتھ سے رنم کا دوسرا بازو پکڑے ہوئے تھا۔ رنم کو ڈر تھا کہ کہیں سگریٹ اس کے ہاتھ پر نہ لگ جائے۔ وہ سگریٹ کو دیکھتی ہوئی کشان سے بولی، 12 سال کی عمر کا لڑکا بچہ نہیں ہوتا۔ جب میں 13 سال کی عمر میں قتل کے جرم میں جیل گیا تھا تو 12 سال کی عمر کا بچہ پہلے سے جیل میں موجود تھا۔ ریپ کیا تھا اس نے اپنے سے چھوٹے 10 سال کے لڑکے کا۔ کشان نے بتاتے ہوئے سگریٹ اس کے بازو پر رکھی، جس پر رنم کی زور سے چیخیں نکل گئی۔